بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. میں اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہوں الحمدللہ، وبتوفیق اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو سوچا کچھ جو ہے وہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ رقیہ کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات کی جائے، لوگوں کو اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ رقیہ کی اہمیت کیا ہے. تو رقیہ کی اہمیت کے حوالے سے جو میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، پہلے جو رقیہ کو سمجھ لیں کہ رقیہ ہوتا کیا ہے. رقیہ قرآن کریم سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علاج ہے اس کو رقیہ کہا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ یعنی اسی دائرے کے اندر رہ کے اپنے آپ کو علاج کے اوپر مکمل جو دسترس حاصل کرنا اور علاج کرنا اور لوگوں کو اس کے اوپر گائیڈ کرنا، یہ رقیہ کہلاتا ہے. حدیث میں ہے کہ قرآن کریم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انت جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا وذهاب ہمی وغمی. تو یا اللہ قرآن کریم کو جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دے، اس کو خوبصورت بنا کے. یہ عظیم قرآن ہے اور اس کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے. ونور صدورنا وجلاء احزاننا، اور ہمارے غموں کو جو ہے نا وہ دور کر دے، یعنی ہمارے غموں کو جلا بخش دے، وہ ختم ہو جائیں، مٹ جائیں. وذهاب همومنا وغمومنا، اور ہماری تکلیفوں اور ہمارے غموں کو جو ہے وہ اللہ اس سے دور کر دے. یعنی قرآن کریم کو پڑھنے سے یا قرآن کریم کے ساتھ اٹیچ ہونے سے، قرآن کریم کے ساتھ جڑنے سے ہماری یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ وہ اس کو بہتر کرتے ہیں. اور رقیہ جو ہے یہ شفا ہے. کیسے؟ قرآن کریم میں رب العزت نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے ما ہوا شفا، جس میں شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یہ یعنی رحمت ہے. اور تیسرا نقطہ ہے رقیہ سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غیر مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے لوگ، اب لازمی نہیں ہے کہ قرآن صرف آپ رقیہ کو جادو سے علاج کے لیے ہی آپ نے کرنا ہے. یعنی اصل بات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھنی جو ہوگی، اس بات کے اوپر اپنے آپ کو فکس کرنا ہوگا انشاءاللہ کہ قرآن کریم کتنے مسائل کا، ہماری زندگی کے کتنے بڑے بڑے مسائل کا حل ہے. تو اس میں جو ایک چیز ہے کہ ایک تو شفا ہے اور اطمینان قلب ہے، دل کا اطمینان ہے رقیہ. دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے جو اطمینان آپ کو، یعنی الا بذکر اللہ، خبردار، جان لو، اس بات کو سمجھ لو. یعنی اتنی اتھینٹک بات، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی پختگی، کتنی قوت کے ساتھ اللہ نے یہ بات کی ہے. اطمینان قلب جو ہے یہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو اللہ کا ذکر جو ہے قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا، اس کی تفسیر پڑھنا، یہ سب ذکر میں شامل ہے. چوتھا اس کا نقطہ ہے جی بڑا زبردست ہے، وہ ہے سکینہ، سکون. یہ جو ہم متزلزل زندگیاں گزار رہے ہیں، متزلزل صبحیں ہیں اور متزلزل شامیں ہیں، اور تکلیفوں میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یعنی غیر مطمئن، سکون نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی علی بھائی زندگی میں سکون نہیں ہے. رقیہ جو ہے یہ سکون کا باعث ہے، اطمینان کا اور سکون کا باعث ہے.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر ہم نے نازل کی سکینہ، سکون یعنی راحت النفسیہ، جسم کو، روح کو سکون مل گیا، روح میں راحت اتر گئی، اطمینان آ گیا انسان کو کہ بس اللہ کے فیصلوں پر میں راضی ہوں، اللہ کے فیصلوں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، سبحان اللہ۔ اور اپنے آپ کو ڈاؤن کر دیا اس بندے نے، اللہ کے فیصلوں کے آگے جھکا دیا، اور یہ ہے سکون۔ یہ جو ہم اکثر لوگ وقت سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ کل کیا ہوگا، یہ ان کے لیے خاص طور پہ، چونکہ جو اوور تھنکر ہوتا ہے، زیادہ سوچنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی سکون میں نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بہت نقطے کی بات ہے کہ کبھی وہ بندہ سکون میں نہیں ہوگا۔ سکون میں کون ہوگا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اطمینان یعنی سکون نازل کر دیا، کس کے اوپر؟ علی رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں کے اوپر۔ اور اس کا جو 5واں نقطہ ہے وہ بڑا زبردست ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ رقیہ کے فوائد میں ایک فائدہ بڑا، رقیہ ہدی و رحمہ، رقیہ یعنی دم قرآن کریم سے، ہدی و رحمہ، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وہدی و رحمۃ للمؤمنین، کہ اللہ نے فرمایا کہ وہدی و رحمۃ للمؤمنین، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، ہدی و رحمہ، ہدن کا معنی کیا ہے؟ اللہ یعنی رقیہ کو سننے سے آپ کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کس چیز سے ملتی ہے؟ یعنی کس چیز کے لیے ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے اوپر زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ کو شرک کی نفی آپ کو کرنی پڑتی ہے، توحید کو اپنانا پڑتا ہے، اور اللہ کے احکامات کو لازمی کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے آپ کو ہدایت والا جو معاملہ ہے وہ آپ کو مکمل ہوتا ہے۔ رحمت للمؤمنین، جب ہدایت ہوگی تو رحمت اللہ تعالیٰ کی خود بخود ہوگی۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جو رقیہ کی طرف تو دھیان کرتے ہیں، لیکن رقیہ کے ساتھ رقیہ کے جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کرتے، پھر شکوہ کرتے ہیں جی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں رقیہ سے علاج میں فائدہ نہیں ہو رہا۔ رقیہ کا آخری جو نقطہ ہے وہ ہے زیادتاً و ایمان، یعنی رقیہ زیادتاً ایمان، رقیہ جو ہے وہ ایمان میں زیادتی کا سبب ہے، زیادہ ہونے کا، زیادتی کا نہیں، یعنی اس کی جو گرو ہے، آپ کے ایمان کا لیول جو ہے وہ رقیہ سے بڑھتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، ہماری جو آیات ہیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی زبردست بات ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ پھر اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی رقیہ ایک سبب ہے، سبحان اللہ، کہ یعنی رقیہ کی اہمیت میں یہ میں نے ساری بات کی، تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، اللہ ہمیں اطمینان اور سکون اور راحت دیتا ہے، اس سے شفا دیتا ہے، اور ہمارے دلوں کے غم اور تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے رقیہ کے ساتھ جڑ جائیں، رقیہ کو سنیں، رقیہ کو سیکھیں، رقیہ کو یاد کریں، اور اپنے احباب کو، اپنی فیملی کو، اپنے لوگوں کو اس کے ساتھ اٹیچ